مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی. عزیزوں، پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں. اور آج ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے جس پہ لاسٹ ویک ہم کر رہے تھے کہ خدا سے تعلیم یافتہ ہونا. اور اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ہم پاس صاحب کو ویلکم کریں گے. پاس صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ بیٹے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خداوند کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. پاس صاحب، لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ خدا سے تعلیم یافتہ ہونا، اور جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. لیکن اگر ہم، اور آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تو گویا یوں کہ ہم نے خدا سے تعلیم حاصل کی. لیکن اگر ہم اس کے یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھیں تو یسوع مسیح ایک بات کرتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. بہت سارے لوگ جب سیکھتے ہیں کلام کو یا بات کرتے ہیں تو وہ لفظوں کو پکڑ لیتے ہیں اور لفظی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع تو کہتے ہیں کہ میری تعلیم میری نہیں ہے، جبکہ لاسٹ ٹائم آپ نے اس کو بڑے اچھے پیراز میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو یسوع مسیح ہیں وہ تجسم خدا ہیں، تو ان کی جو تعلیم ہے وہ خدا کی تعلیم ہے. اور خدا کی تعلیم جو ہے، جو ہم نے شریعت میں بھی موسیٰ کے وسیلہ حاصل کی، خدا کی تعلیم وہ بھی خدا سے تھی، لیکن مسیح یسوع نے اسی تعلیم کو خود مکمل کر کے ہمیں اسی تعلیم میں نئی انہانسمنٹ دی، آگے بڑھایا. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے سمجھوں میں یہ بات نہیں جاتی کہ یسوع نے تو یہ کہہ دیا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. اور کب کہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ جی پاس صاحب. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 10ویں آیت کے مطابق بتایا تھا کہ فلپس کہتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا. تو یسوع کیا کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کلیئر یسوع کیا کہہ سکتا ہے؟ یسوع اس سے زیادہ کلیئر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، کیونکہ یہ وہی بات ہے جیسے کہ لفظوں پر مشتمل ہے کہ خود خدا کہے کہ میں خدا ہوں، تو یوں تو نہیں ہو سکتا. جی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ فلپس جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے لفظوں کی. اور پتہ جو یسوع بات کرتے ہیں وہ سچائی کا کلام ہے اور ہمیں اس سچائی کے کلام کو تسلیم کرنا ہے. تو جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ باپ کی تعلیم ہے اور بیٹے کی بھی تعلیم وہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں وہ سکھا رہا ہے وہ خدا کی تعلیم ہے، اور خدا کی تعلیم جو ہے یہ ہمیں فضل ملاتی ہے اور اس میں ترمیم نہیں ہوتی. ترمیم ہوتی ہے یا اس میں کچھ انہانسمنٹ ہوتی ہے جب اس میں کوئی گنجائش ہو. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو یسوع نے کہہ دیا وہ فائنل ٹرمز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ہمیں جڑے رہنا چاہیے. اچھا، تو جو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے گویا کہ وہ خدا کی تعلیم ہے، خدا کی تعلیم. اور بدن کی صورت میں اگر وہ یہ کہتے کہ میں اپنی تعلیم دیتا ہوں تو یہ بھی بات ناگزیر گزرتی، کیونکہ یہودی کبھی تسلیم نہیں کرتے، وہ پتھر اٹھا کے مارنے لگ پڑتے. وہ بات وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ میں اپنی نہیں بلکہ باپ کی تعلیم دیتا ہوں. تو یہ ساری وہ بات ہے کہ سمجھنے کی. یہ بات وہی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو دیکھا تو اس کو کہا کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو پطرس نے کہا کہ میں تجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتا ہوں. اور یسوع مسیح نے بھی اس پر یہ بات افشاں کر دی کہ یہ بات تو خون اور گوشت سے نہیں کر رہا. اور ہم بھی اگر آج یہ بات نہیں سمجھتے تو بے شک پھر ہم خون اور گوشت سے باتیں کرتے ہیں. بیٹے آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم آج تک گوشت اور خون سے ہی ہیں، روح اور سچائی، روح اور پانی سے نہیں ہیں. روح اور پانی سے نہیں. یہ بات وہ کر سکتا ہے جو ایک دو جس پہ خدا کا فضل ہو، اور سیکنڈلی روح اور سچائی اس میں قائم ہو. جی بیٹے. بس اب آپ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے تھے کہ خدا کی تعلیم کیا ہے. اگر احبار اس کا 24واں باب، میں اس کو ریڈ بھی کروں گی، 19ویں اور 20ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر بھی خدا کی تعلیم ہے. اور احبار اس کے
24वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में यूं मरकूम है, और अगर कोई शख्स अपने हमसाया को ऐबदार बना दे तो जैसा उसने किया वैसा उसके साथ किया जाए, यानी अज़ू तोड़ने के बदले अज़ू तोड़ना हो, और आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। अब ये तालीम खुदा की तालीम है, शरीयत है कि आँख के बदले आँख दे दो, दांत के बदले दांत दे दो, यानी अगर आपका किसी ने नुकसान किया है तो एग्जैक्टली वैसा ही उसको नुकसान पहुंचा दो। तो अगर देखा जाए तो क्या खुदा ऐसी तालीम जो देता है, तो इसको जब खुदा ने पुराने अहदनामे में यूं तालीम दी तो नए अहदनामे में यसू ने इसमें तरमीम की, या यही तालीम खुदावंद यसू मसीह की भी है? बेटे देखो, इंसाफ का तकाजा क्या है? इंसाफ का तकाजा ये है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। लेकिन जब रहम की तालीम होती है, जब आदमी फजल के तहत होता है, तो फिर हम माफ़ करने की कुदरत भी रखते हैं, क्योंकि ये खुदा माफ़ करना जो है वो खुदाई सिफ्त है, खुदा की खूबी है, खुदा की खूबी है। Amen. तो अगर हम खुदा की खूबी पर यकीन रखते हैं और उसके पैरोकार हैं तो हमें भी माफ़ करने का जज्बा भी होना चाहिए। जब एक औरत यीशु के पास लाई गई थी तो यीशु ने से क्या कहा था कि क्या तुझ पे किसी ने हुक्म लगाया? तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं लगाया। उसने कहा जब मैं भी नहीं लगाता। हम भी फजल के तहत अगर हैं तो फिर हम इंसाफ का तकाजा तो यही है कि अगर दांत किसने तोड़ा तो दांत ही उसका तोड़ा जाए। लेकिन अगर हम माफ़ कर देंगे तो फिर कितनी मोहब्बत पैदा होगी। तो यीशु मसीह भी इसी मोहब्बत की बात करते हैं। और फिर बेटे जब हम माफ़ नहीं करते तो क्या होता है? हम उसका अपना चेहरा बिगाड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये चेहरा किसकी शक्ल का बना हुआ है? ये खुदावंद की, तो खुदा की शबी पर है। खुदा की शबी को हम क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। तो जब हम खुदा की शबी को बिगाड़ते हैं तो ये तो अच्छा नहीं है ना। फिर हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना। दुश्मनी पैदा करते हैं दुनिया ज़मीन के ऊपर। हम इत्फाक की बजाय नफाक पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें मुआफ़ करने की रूह हमें होनी चाहिए, और हम अगर किसी को मुआफ़ कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बदला लेना जो है वो खुदा का काम है, हमारा नहीं है। तो इसलिए हमें वो खुदा पे छोड़ देना चाहिए और उस वक्त माफ़ करना चाहिए, ताकि दुनिया में नफाक पैदा करने वाले हम ना हों। फजल के दौर में हम हैं और फजल में ही रहें। कलाम मुकद्दस में भी जैसा कि लिखा है कि सलामती का शहज़ादा हमारे पास है, वो दुनिया के पास नहीं है। तो जिसके पास सलामती का शहज़ादा है, सलामती की बातें भी उन्हीं के मुंह में खुदा बाप ने रखी हैं। आमीन। पास बहुत खूबसूरत बात। कोई इसमें कोई एग्जाम्पल अगर आप ऐड करें। यीशु मसीह ने एक बात कही थी जी, मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल हैं कि उन पे रहम किया जाएगा। अगर किसी ने गलती से हमें कुछ नुकसान पहुंचा दिया है तो माफ़ कर देना जो है ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बेटे, एक मिसाल तो आजकल सोशल मीडिया पर है कि किसी लड़की ने बाइबल को जला दिया है, और क्या हम भी वही करें कि इंतकाम की तरफ जाएं? तो हम इंतकाम की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, हमें उसको मुआफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको मुआफ़ कर देंगे तो ये एक अच्छा तासर जाएगा, एक नमूना भी होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस को, क्योंकि वो ईमान ही नहीं रखती और उसको उस पर फजल नहीं हुआ, वो फजल के अंडर नहीं है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मुर्दा इंसान की। तो हम उसको बजाय के उसी हालत में मरने के लिए छोड़ दें, हम उसको अपनी कमाल दनाई से और हिकमत से इस बात पर भी ला सकते हैं कि अगर उसने जला भी दी है तो उसने खुदा का जो भी किया है वो उसके और उसके खुदा के दरमियान है। वो हमें इंतकाम नहीं लेना, जैसा आपने पहले कहा कि हमें बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेना और इंसाफ करना खुदा का काम है। आमीन। भाई साहब, बहुत खूबसूरत बात। इसके और कोई दुश्मनी की ऐसी एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट अगर हम बच्चों की बात करें, अगर कोई हमारी औलाद को ऐसा नुकसान पहुंचाए जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, तो हमें उस मौके पर क्या करना चाहिए? देखिए, दुश्मनी के मुतालिक जो तालीम है उसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि अक्सर लोग इसको कोट भी करते हैं कि अगर कोई तेरे दाएं तरफ थप्पड़ मारे तो बाईं तरफ भी उसकी तरफ फेर दे। तो ये जो मिसाल है इसको आप देखें,
اب فرض کریں کہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے جی، تو میں غلطی پہ ہوں تو دوسرا مجھے تھپڑ مارنے کے لیے آئے گا. چلو فرض کرو کہ میں غلطی پہ ہوں تو میں 2 تھپڑ کھاتا ہوں, تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور جھگڑا بڑھتا نہیں. تو کتنا اچھا ہے. 1 تھپڑ کھا کر اگر میں اپنی غلطی سے توبہ کر لیتا ہوں کہ دوبارہ مجھے نہیں کرنی, تو کتنا زیادہ بہتر نہیں ہے یہ؟ وہ زیادہ بہتر ہے کہ بات دشمنی اور پھر بچوں تک آ جائے, جو آگے تک بات نہیں جاتی. لیکن اگر میرا قصور نہیں ہے اور پھر مجھے تھپڑ کوئی مارتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ بھی مار دے, تو اس کے لیے کیا نمونہ ہوگا؟ کیا وہ اپنے دل میں شرمندہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بیٹے, جب ہم ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دشمنی ہوگی. انسان کو انسان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا دشمن انسان نہیں ہے. ہم سب انسان خدا کی شکل پہ پیدا کیے گئے ہیں, تو انسان ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم نے غلط سوچ لیا ہے کہ دوسرے انسان ہمارے دشمن ہیں. دشمن تو صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان, ابلیس ہے. ابلیس دشمن ہے. ہم انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو خدا کی شکل پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. تو ہمیں ان دشمنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. چاہنا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہمیں ان کو تعلیم دینی چاہیے. بیٹے, برداشت کی تعلیم کوئی بھی نہیں دیتا. کسی بھی میرے خیال کسی بھی ریلیجن میں برداشت کی نہیں ہے, بدلے کی ہے, نہیں فضل کی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم ایسے نہیں کہتے, ہم ایسے کہہ لیتے ہیں کہ تربیت نہیں ہوتی. تعلیم تو اگر ہے بھی تو تربیت نہیں ہوتی. ہمیں تربیت بھی بچوں کی کرنی ہے کہ بدلہ نہیں لینا, بدلہ لینا خدا کا کام ہے. اور یہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تیرے دانے طرف تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے, یہ بیٹے ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں صلح اور سلامتی پیدا کر سکتی ہے. یہ صرف تھپڑ تک کی بات نہیں ہے, یہ قوموں کے درمیان, مذہبوں کے درمیان اور قبیلوں کے درمیان یہ بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں معاف کرنے کا جذبہ ہو. اگر ہم اپنی شکل بگاڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کاہن کو کیا کہا تھا خدا نے کہ دیکھ گناہ تیرے دروازے پہ طبقہ بیٹھا ہے, اگر تو اس پہ غالب نہیں آئے گا تو وہ تیرے پہ غالب آ جائے گا. تو وہ اس نے اس بات کو سوچا نہیں. آج ہم فضل کے تحت ہیں, خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے, مسیح یسوع نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور ہمیں ہمارا فدیہ مکمل فدیہ دے دیا گیا ہے. تو پھر ہمیں فضل کے تحت کام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس فضل کی تربیت دینی چاہیے. اسی لیے اس کو انجیل کہتے ہیں, خوشخبری کا پیغام. ہمیں یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچانی چاہیے. جی بس صاحب, اسی طرح سے جب ہم طلاق کے بارے میں, آج کل تو جو ہے یہ فیشنڈ ہے, کیونکہ بہت سارے جو پاسبان ہیں لوگ ان کا ریفرنس دے کے باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ ان کی بھی ڈائیورس ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیونکہ شریعت میں جب موسیٰ سے پوچھا گیا شریعت کے مطابق, کیونکہ سارا وہ جو تھا وہ موسوی شریعت کے مطابق ہی بات چلتی ہے, تو موسیٰ نے بھی طلاق دینے کو جو تھا وہ روا کہا. تو موسیٰ نے کہا, تو پھر اب جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح یعنی خدا کی تعلیم کو دیکھتے ہیں, تو خدا کا طلاق کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بیٹے جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے, یہ مرکز کی انجیل 10ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ جو تھے فقی فریسی یسوع کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تو اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کو لکھ کر دے دے. تو یسوع نے کہا کہ نہیں, شروع سے ایسا نہیں تھا. خدا نے انسان کو آدم کے ساتھ ایک ہی ہوا بنائی تھی. اگر خدا 5-10 ہوا بنا دیتا تو پھر تو بات کچھ تھی, لیکن خدا نے ہوا ایک ہی بنائی تھی. تو شروع سے ایک ہی بیوی کا وہ تصور تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ سخت گیر ہیں, ذرا سی بات پر پتھر اٹھا لیتے ہیں, ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. پتہ ہے موسیٰ کو پانی نہیں ملتا تھا تو پتھر مارنے کو تیار ہو جاتے تھے. ہمیشہ موسیٰ پہ وہ ہیویلی
اٹیک کرتے تھے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ موسیٰ کے ساتھ جھگڑنے کو تیار ہوتے تھے. تو موسیٰ نے ان کی سخت گیری سے یہ کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر دے سکتے ہو. لیکن کیونکہ پہلے سے کوئی خدا نے کوئی اس کا کوئی نہیں تھا طلاق سے متعلق، کوئی خدا کا حکم نہیں تھا، اس لیے موسیٰ نے نہ تو خدا کا حکم توڑا تھا بلکہ ان کی سخت گیری کی وجہ سے کہا تھا کہ طلاق تم دے سکتے ہو لکھ کر. یسوع فرماتے ہیں کہ اگر تو بیوی کو طلاق دے تو سوائے زناکاری کے باعث کے علاوہ تو طلاق نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی چھوڑی ہوئی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ بھی زنا کرتا ہے. اور اگر جس نے بیوی کو طلاق دی ہے زنا کی وجہ سے اور وہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ بھی زنا کرتا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو تو بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور اگر بیوی جو چھوڑی ہوئی بیوی ہے وہ بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی، وہ بھی زنا کرتی ہے. تو بیٹے مسیحی تعلیم تو بالکل واضح ہے، ہماری نہ طلاق کورٹ سے ہو سکتی ہے اور نہ کلام کے مطابق ہو سکتی ہے. طلاق تو ہمارے میں جائز ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر واقعی اس کا ریزن زناکاری کے علاوہ وہ کتنی بھی بیماری میں ہو، کچھ بھی ہو، اس کو طلاق نہیں دے سکتے. بچے نہیں ہوتے تو بھی طلاق نہیں دے سکتے. کسی بھی صورت میں آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ دونوں ہم بدن ہوں گے اور بالکل ایسے ٹریٹ کیے جائیں گے جیسے ایک بدن ہے. تو بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. اگر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے تو پھر طلاق کا ذکر ہی کیوں؟ ہمیں مسیحی زندگی میں مسیحی اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے. اور اگر جس کو بیٹے طلاق ملتی ہے، طلاق تو لعنت ہوتی ہے، اور یہ لعنت کیا ہمیں دوسروں کو دینی چاہیے؟ یسوع نے جب شاگردوں نے بولا کہ ان پہ اگر تو کہے تو ہم ان پہ لعنت بھیج دیں، تو یسوع نے کہا کیا تم اس روح کے ہو؟ کیا ہم اس روح کے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اصل میں روح میں فرق ہے. اگر ہمارے اندر ہمارا اپنا روح کام کر رہا ہے جو مردہ حالت میں، تو پھر ہم سے کچھ بھی ممکن ہے. اور اگر ہمارے اندر ہم روح اور پانی سے نئی پیدائش کا تجربہ رکھ چکے تو پھر ہم ایک بدلے ہوئے انسان ہیں. پھر ہمیں ساری تقدس کا اور خدا کی ساری باتوں کو ہم دھیان میں رکھیں گے. اور اگر ہم نہیں رکھ رہے تو کلام مقدس میں بس بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تم ان کے کاموں سے ان کو پہچان لو گے. تو پھر ہم کیوں ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے جائیں یا ان سے کلام سنیں یا ان سے اس طرح سے بات چیت کریں کہ ہم انہیں اپنا بھی کہیں جبکہ وہ ہمارے درمیان شاید ہو کر بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں. بیٹے آج کل تو نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ اگر طلاق لینی ہو نا تو محلے کی برادری کو بٹھا لیتے ہیں جی، اور وہ برادری طلاق کا فیصلہ نہیں کرتے، ان کے غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جہیز میں چیزیں لائی تھی وہ ان کو واپس کر دو، جو تمہارا خرچ تھا تم وہ ان سے لے لو. یعنی وہ چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو جب کہ یسوع نے کہا کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو، تو پھر ہم دنیا کی چیزوں کے بدلے میں کیا طلاق تسلیم کرتے ہیں؟ جب چیزیں لالچ سے لی جائیں گی پاس صاحب تو پھر لالچ جو ہے وہ کسی چیز کو قائم نہیں رہنے دے گا. جس گھر کی بنیاد لالچ پہ رکھی جائے، میرا خیال ہے بہت اچھا دن ہے کہ بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے بیٹی کی تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں نہ دیں تو اگلے گھر والے باتیں کریں گے. اگر ان میں کلام کی روح ہے اور وہ خداوند کو جانتے ہیں تو پھر وہ شاید دنیا کی چیزوں کی نہ فرمائش کریں گے نہ امید رکھیں گے، بلکہ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی شہزادی ہیں، تو وہ اپنے گھر ان شہزادیوں کے لیے کھولیں گے اور شہزادیوں کو گھر پہ اتاریں گے اور برکت ان کو آسمان سے ملے گی. تو یہ تو ہماری اپنی وہ سوچ کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر دنیا کے ہیں تو دنیا داری کے کام کریں گے اور دنیا کے طریقوں سے ہی اپنے کاموں کو سر انجام دیں گے. اور اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں، الگ کیے ہوئے ہیں، تو پھر شاید یہ دنیا داری ہمارے اندر رہے گی نہیں، بلکہ ہم عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آج؟ کیا چھوٹا سا طلاق کے بارے میں، کیونکہ فی زمانہ یہ چیز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی پیغام چھوٹا سا کہ یہ بدی ہے، اور بدی جیسے کہ آپ نے تو اس کو لعنت کا نام دیا ہے،
میں تو کہتی ہوں یہ بہت بڑی بدی ہے جو ہم خدا سے کرتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو ہی ہم اس قرض میں چھوڑ دیں. خداوند یسوع مسیح نے تو کہا کہ میں ڈھونڈے وہ کو کھوئے وہ کو ڈھونڈنے آیا ہوں. ہم تو ملے وہ کو بھی کھو دیتے ہیں. کتنی جرت ہے ہمارے اندر. جی دیکھیے بیٹے، میں آج آپ کو ایک پیغام اس کے بارے میں سب لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں جی کہ جب شادی کرو تو پھر پہلے سے اپنی نیچر کو دیکھ لو کہ کیا تمہاری نیچر اس طرح کی ہے کہ تم ایک ایسی بیوی کو جو آپ سے وہ ہے نا کہ ناہموار جوئے میں نہ جوتو، تو اگر ناہموار ہے تو اس شروع سے ہی اس پہ انکار کر دو، اور اگر وہ ہموار جوا ہے تو پھر اس کو بیٹے کبھی نہ توڑو. وہ خدا نے جن کو جوڑا ہے ان کو کوئی انسان بھی جدا نہ کرے. آمین آمین. جی بس اب اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے خیرات کے بارے میں کیا تعلیم دی، کیونکہ جب شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے تو ایک حوالہ بولا جاتا ہے کہ 2 تو تمہیں دیا جائے گا. اب یہ کس بارے میں ذکر ہے کہ 2 تو تمہیں دیا جائے گا؟ یعنی چندہ دو تو تمہیں بھی خدا مالو مال کر دے گا. یہ کس چیز کے بارے میں، اور خیرات سے ریلیٹڈ خداوند یسوع مسیح کی کیا تعلیم ہے؟ دیکھیں بیٹے، خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے یہ تعلیم جو تھی ان کے سامنے رکھی. جب تم خیرات دو تو تمہارا جو دایاں ہاتھ دیتا ہے وہ بایاں ہاتھ نہ جانے. یہ ہاتھوں کے جاننے کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ تمہارا کوئی دوسرا نہ سنے کہ تم نے خیرات دی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ نہ کراؤ. ہمارے ہاں تو باقاعدہ آج کل اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں. تو یہ بیٹے سب کچھ برا ہے. لکھا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم دنیا میں اس کا اجر پا چکے ہو. تو یہودی ایسا کرتے تھے، وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے منع کیا ہے. یہ جو اصل میں بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہودیت ہے نا یہ تسلسل ہے. خدا نے کوئی مسیح کے وسیلے سے کوئی نیا مذہب نہیں بھیجا، وہی یہودیت کا تسلسل ہے. جو پہلے تھا کلام وہی آج ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کلام کو پورا کیا. یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو کیا کرنے آیا ہوں؟ تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو اس وقت اس نے تو ساری شریعت کو تکمیل کی، اور اس نے کہا کہ ایسا اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اچھا نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اجر تم نے دنیا میں پا لیا، اور اگر تم نے خدا سے اجر پانا ہے تو پھر تمہیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. بیٹے اس کے پیچھے سماجی بات بھی ہے. اگر کوئی کسی کو خیرات دیتا ہے تو وہ اس کے نفس کو مجروح کرتا ہے. کیسے مجروح کرتا ہے؟ ساروں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کو دے دیے گئے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چپکے سے پہلے تو اپنے عزیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسے عزیز ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی ضرورت کو چپکے سے پورا کر دینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے اپنے سارے جو قریب کے ہیں، ہمارے پڑوسی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہر وہ شخص جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا مدد کا طالب ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے. اور اگر طالب نہیں ہے تو بھی پڑوسی ہے. جیسے آج کل طوفان وہ آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو جتنے سیلاب سے متاثر ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور ان کے لیے بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو کسی کو خبر نہ ہو، چپکے سے دیں. یسوع مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ تو اس کو قرض دے جو تجھے واپس نہیں کر لوٹا سکے. اگر تو اس کو واپس لوٹا دے گا تو تیرا کیا احسان ہے؟ تو نے دیا، اس نے استعمال کر کے تمہیں واپس دے دیا. اور اگر تو اس کو دے گا جو ضرورت مند ہے اور وہ واپس بھی نہیں دے سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ گھر پہ پاپا گھر پہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہمارے پاس دینے کی گنجائش ہے تو ضرور قرض بھی دینا چاہیے، اور قرض سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے اگر آپ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جی پاس صاحب، آپ نے بات کی خیرات کے بارے میں، سکھایا کہ ہمیں خیرات کرنی چاہیے اور بنا امتیاز کیے. جس کو ہم لگتا ہے کہ نیڈی ہے، دیکھ کر جان کر اس کی مدد کی جائے. عیب جوئی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی کہ عیب جوئی جو ہے وہ اگر تم کرتے ہو تو تمہاری بھی کی جائے گی. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. کس چیز کو ہم پیمانہ سے ناپتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے
اپنے آپ کو بھی وہ فلفل کرنے کا. لوگ اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کس پیمانہ سے ہم کس کو ناپ کر دیتے ہیں جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو. تو کون سا پیمانہ ہم نے ناپا ہے؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے. بیٹے عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. یہ اس کی پہلے اس کی روح کو سمجھے کہ یہ یسوع مسیح کہنا کیا چاہتے ہیں. جب ایک معاشرے میں جرم ہوتا ہے تو اس کے ہم گواہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی نے غلطی کی ہے, تو ہم اس غلطی کو دوسروں کو بتاتے ہیں. تو ہم ایک غلطی کی وہ اشتہار بنا دیتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں تاکہ جس کو اس گناہ کا نہیں پتا وہ بھی اس میں مستفید ہو جائے گناہ کی جانکاری سے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اکثر ہم لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ کراچی میں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں تو لوگ لوٹ رہے ہیں, تو پھر جن لوگوں نے کبھی نہیں لوٹا ہوتا نا وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو آرام سے لوٹ جاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم بھی لوٹنا شروع کریں. تو ہم دوسروں کو گناہ کی ترغیب بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو عیب جوئی تو پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ اشتہار نہیں دینا چاہیے. پھر بیٹے جب ہم ایک بری بات کو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن کا حصہ بنتی ہے اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات سن لی اور اگر آپ کے نالج میں آ گئی ہے تو پھر اس کو وہیں پر دفن کرتے ہیں. یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے ہیں تاکہ نہ تو آپ کے ذہن کا حصہ بنے نہ اس کی نہ آپ دوسرے کے ذہن کا حصہ بنے. تو اگر کرو گے تو پھر اگر تمہارے بھی کوئی بات نکل آئی تو دوسرے بھی تمہارا خوب ڈنڈورا پیٹیں گے. تو اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ تم عیب جوئی نہ کرو اور ان کے سے کام بھی نہ کرو. مطلب جیسے ان کے سے کام کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے تو وہ برا ہے, تو ہمیں بھی برے کام سے توبہ کرنا. لوگ اگزامپل دے کے خود نہ شروع کر دو. بہت بہت شکریہ پاس صاحب ساری خوبصورت باتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت ٹائم کے لیے. عزیزوں, اسی طرح مضبوط دل کر کے اپنے ساتھی کے ساتھ قائم رہنا ہے تاکہ اس کو طلاق دے کر خداوند نے جو رشتہ باندھا ہم اسی کو توڑ دیں. خدا کی تعلیم پر ہم اپنے دلوں کو لگائیں, اس پر غور کریں, خداوند کے ساتھ چلیں اور دیکھتے رہیں پروگرام مسیحی نقطہ نظر. خوش رہیے, پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.